رب تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم اتنی عمدہ اور نفیس شے ہے کہ رب تعالیٰ کے محبوب اللہ سے اس کی طلب کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اور آپ سب احباب یہ جانتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اشرف، سب سے زیادہ بزرگ مخلوق۔ تو انسان کو مخلوقات میں جو بلندی اور برتری حاصل ہے وہ کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے ہے کہ یہ طاقتور ہے؟ تو پھر شیر کو اشرف ہونا چاہیے کہ وہ انسان سے بھی طاقتور اور شجاع ہے۔ تو کیا اس وجہ سے انسان بلند تر مخلوق ہے کہ یہ دوسری مخلوقات سے جسم کے اعتبار سے جسیم ہے اور بڑا ہے؟ تو پھر ہاتھی کو اور گینڈے کو اور زرافے کو اشرف ہونا چاہیے تھا کہ وہ انسان سے بڑے ہیں۔ اگر تصنع اور بناوٹ کے اعتبار سے یہ انسان اشرف ہے کہ یہ خوبصورت بڑا ہے، تو پھر مور بہت خوبصورت ہے، ہرن بہت خوبصورت ہے اور بڑی خوبصورت مخلوق ہے اللہ کی، تو پھر ان کو اشرف ہونا چاہیے تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کو کس چیز نے دوسروں سے اشرف کیا ہے؟ تو جو چیز انسان کو اشرف کرتی ہے وہ ہے علم۔ ایسا لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو چیز انسان کو تمام مخلوقات سے فضیلت دیتی ہے، جس چیز کو وجہ فضیلت حاصل ہے وہ علم ہے۔ پھر سنیں صاحب عقل لوگ، پھر سنیں،
فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہیں۔ انسان فرشتوں سے بعد بنا تو خالق نے جب یہ کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ یہ قانون ہے کہ سجدہ اور جھکاؤ ادنا اعلیٰ کی طرف کرتا ہے۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا تو یہ ادنا اعلیٰ کو کرتا تھا، چھوٹا بڑے کو کرتا تھا۔ تو اب فرشتے نوری مخلوق ہیں، حضرت آدم خاکی تھے، تو جب سجدے کا حکم دیا تو خالق نے اپنی حکمت کے تحت پہلے اس شرف کو ظاہر کیا جس کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنا جائز ہوا۔ پہلے اس شرف کو ظاہر کیا، اور وہ شرف کیسے ظاہر کیا یہی نکتہ ہے۔ وہ شرف کیسے ظاہر کیا؟ فرمایا فرشتوں سے اے فرشتو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کے اسماء مجھے بیان کرو، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انبئونی، مجھے بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، ہمیں زیادہ نہیں ہے، تو ان کا نہیں دیا ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم ان کو بتاؤ۔ یہ فرق ہے، جب کوئی علم والا اسے بتائے، جسے علم نہ ہو تو وہ استاد کے درجے پر ہوتا ہے، اور جب کوئی علم والا اس چیز کے بارے میں پوچھے جو اسے خود علم ہو تو وہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے استاد شاگرد سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ استاد کو پتہ نہیں، وہ امتحان کے لیے پوچھ رہا ہے۔ اور جب استاد بتائے شاگردوں کو کہ یہ مسئلہ ایسے ہے تو پھر وہ علم دینے کے لیے پوچھ رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ تو یہ راز ہے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ نام۔ اور جب حضرت آدم سے کہا تو یہ نہیں کہا آدم تم مجھے بتاؤ، فرمایا انبئہم، آدم تم ان کو بتاؤ، تاکہ حضرت آدم فرشتوں پر استاد اور علم میں زیادہ ہونے کے رتبے پر فائز ہو جائیں، اور فرشتوں پر یہ فضیلت ظاہر ہو کہ یہ ہم سے زیادہ علم والے ہیں۔ تو حضرت آدم نے جب بتایا تو اللہ نے فرمایا ہاں فرشتوں اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، انہیں علت معلوم تھی کہ اس کو سجدہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارا استاد بھی ہے اور ہم سے علم میں بھی زیادہ ہے، یہ اس کے شرف اور فضیلت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ نے جس چیز کی وجہ سے فرشتوں پر ظاہر کیا وہ وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم مبارک ہے۔ علم انسان کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے،
یہاں میرے بچے اور اساتذہ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ایک جملہ میں کہتا رہتا ہوں، وہ اسے سن لیں اور یاد کر لیں۔ ڈگری آ جانے سے علم نہیں آتا۔ اگر کسی کے پاس ڈگری آ جائے تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ عالم اور علم والا بھی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ڈگری دیکھی ہوئی ہے؟ میرے پاس ماسٹر لیول کی ڈگری ہے، لیکن کسی نے آج تک مجھ سے ڈگری نہیں پوچھی، کیونکہ میں بولتا ہوں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بول سکتا ہے اور اس کے پاس کیا ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اردو آ جانا، میتھ کے سوال چند حل کر لینا، یہ علم نہیں ہوتا۔ یہ بھی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے تو کیا پڑھیں گے، اساتذہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، علم وراثت میں منتقل نہیں ہوتا، اسے پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کی میراث نہیں ہے، بس ایک ہے کہ یہ انبیاء کی میراث ہے، لیکن ایسے نہیں منتقل ہوتا جیسے مال منتقل ہوتا ہے، یہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم ہر روز قومی ترانہ پڑھتے ہیں، لیکن جو سبق ہم 10 سال ہر روز سکول میں پڑھتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ وہ سبق بھی ہمیں پوری طرح نہیں سمجھ آتا کہ قومی ترانے میں ہم پڑھتے کیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں اپنے معاشرے میں تو ہماری مادری زبان، مدر لینگویج پنجابی ہے۔ جب ہم مسجد جاتے ہیں تو ہماری مذہبی زبان عربی ہے، اسکول جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قومی زبان اردو ہے، دفتر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دفتری زبان انگلش ہے۔ اب جو ہمارے لوگ ہیں آج کل، انہیں ایک بھی زبان ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی۔ مثلا جس کو لگتا ہو کہ مجھے پنجابی آتی ہے، وہ ہیر وارث شاہ پڑھ کے سنائے۔ اگر کوئی ہیر وارث شاہ پڑھ کر سمجھ لے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے مجھے پنجابی آتی ہے، اور اگر ایک شعر بھی پڑھ کر تشریح نہ کر سکے تو پھر اسے پنجابی نہیں آتی، بس وہ بول لیتا ہے۔ وہ تو گونگا بھی سمجھا لیتا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے۔ اور اگر اردو کی بات کریں تو یہاں حالت اس سے بھی پتلی ہے۔ ہمارے بچے اقبال کے ایک شعر کی تشریح نہیں کر سکتے، غالب کو تو چھیڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اردو ہماری کیا ٹھیک ہوگی؟ ہمارے بچوں کو
اردو تلفظ کے ساتھ ٹھیک پڑھنی نہیں آتی، اور انگریزی ہمارے بڑے بڑے اسپیکرز کو نہیں آتی، تو عربی کی تو بات ہی نہ کریں، یہ تو چھیڑنے والی چیز ہی نہیں ہے کہ عربی کہاں آئے گی۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم پڑھتے پڑھاتے کیا ہیں، ہمیں پوری زبان تو آتی نہیں، علم کیسے پڑھیں گے؟ زبان علم نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کا آلہ ہوتی ہے زبان۔ زبان انسٹرومنٹ ہے، زبان آلہ ہے، زبان وسیلہ ہے علم پڑھنے کا۔ جب تک آپ کو کوئی زبان ہی ٹھیک سے نہیں آئے گی تو آپ پڑھیں گے کیسے کہ اس نے لکھا کیا ہے؟ تو اس لیے اساتذہ کو محنت کی ضرورت ہے کہ چلیں ساری کلاس نہ صحیح، اگر کوئی 5 سال آپ کے پاس اردو پڑھتا ہے تو اسے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا آتا ہو۔ ویسے لفظ اردو نہیں ہے، اردو ہے، لیکن ہماری زبان میں اب مستعمل اردو ہے، لفظ اردو ہے، اور یہ ترکش زبان کا لفظ ہے اردو، لیکن اب یہ اردو مستعمل ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں اردو دان کے اور عربک پڑھنے والے کے جو زبان زد عام ہو جائے وہ فصیح ہوتا ہے۔ غلط العام فصیح، کہ جو غلطی سب کرنے لگیں وہ فصاحت اور بلاغت کے زمرے میں آتی ہے، اسے غلطی نہیں کہتی۔ تب چونکہ اردو ساری دنیا اردو کہتی ہے تو اس لیے اب یہ اردو فصیح سمجھا جائے گا، اردو غلط سمجھا جائے گا، لیکن اصل لفظ اردو تھا۔ لیکن بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، یہ تو ایک میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بچے جو پڑھتے ہیں، اگر یہ غیور کو غیور پڑھیں گے تو پھر اساتذہ سے پوچھا تو جائے گا آپ کیا پڑھاتے ہیں۔ حضرات محترم اور سب ساتھیوں، میں آپ سب بچوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے اوقات کو غنیمت سمجھیں اور اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنا ایک راستہ چنیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک کسی کو منزل کا پتہ نہ ہو تو وہ بھٹکتا ہے، اس کے بھٹکنے کو سفر نہیں کہا جاتا۔ سفر اس وقت کہا جائے گا جب اسے منزل کا پتہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ منزل کی تلاش میں بھٹکنے والا بھی کبھی نہ کبھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں منزل ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں اسلامک ہسٹری میں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے زیرک اور دانا اور عقل مند تھے، پڑھے لکھے تھے، علم دوست تھے۔ ملا نظام الدین، یہ ہندوستان کے نظام الدین نہیں ہے، یہ نظام الدین بہت بڑے وزیر گزرے ہیں اسلامک ہسٹری کے۔ انہوں نے بغداد میں جامعہ نظامیہ بنوایا،
جامعہ نظامیہ ان کے نام پر تھا، بغداد میں جامعہ بنایا جس میں ظاہری باطنی ہر قسم کے عصری علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو ایک دن مدرسہ فری تھا اور سارا خرچ یہ کرتے تھے۔ ایک دن مدرسہ گئے تو طالب علموں کو بلایا اور پوچھا، بیٹا تو کس لیے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میرا ابا چاہتا ہے میں پڑھوں۔ تو کس لیے پڑھتا ہے؟ کہا مجھے فوجی بھرتی ہونا ہے۔ تو کس لیے پڑھتا ہے؟ کہا میں نے پولیس میں جانا ہے۔ تو کس لیے؟ میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ جب سب سے پوچھتے گئے تو فرمانے لگے مدرسہ بند کر دو۔ تو محتمم نے کہا کہ بھئی اتنے بچے پڑھ رہے ہیں تو کیوں بند کریں؟ تو کہا جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں ان میں ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جسے یہ پتا ہو کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں۔ نہیں تو یہ ہی نہیں پتا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تو پھر بنانے کا فائدہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایک بچہ اور ہے اس کو چیک کرتے ہیں۔ اس ہونہار طالب علم کو بلایا گیا اور اس کا نام محمد غزالی تھا۔ تو اس سے وزیر نے پوچھا کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میں اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہوں، علم کے ذریعے اپنے رب کی پہچان کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ہاں ایک بھی اگر ایسا بچہ مدرسہ میں ہے تو مدرسے کو چلنے دو، میں خرچہ کرتا رہوں گا۔ تو دوستو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پہلے بزرگ سائنسدان پیدا کرتے تھے، مسلمان سائنسدان موجود ہیں، اڑنے کا نظریہ جو اڑنا ہے انسان کا ہوا میں، یہ نظریہ سب سے پہلے عباس بن فرناس نے پیش کیا۔ یہ بغداد کے مسلمان سائنسدان تھے۔ صابن مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے، صابن۔ باتھ روم، یہ جو آج کل ماڈرن باتھ روم ہیں یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، غسل خانے مسلمانوں کی ایجاد ہے، سیوریج سسٹم دنیا کو مسلمانوں نے دیا ہے۔ دنیا کو اچھی بلڈنگ بنانے کا طریقہ مسلمان انجینئرز نے دیا۔ آپ آل حمراء کو دیکھیے اسپین میں، یا آپ انڈیا میں تاج محل کو دیکھیے آگرہ میں بنا۔ مسلمان اتنے ماہر تھے بلڈنگ سٹرکچر میں اور انجینئرنگ میں، یہ جو بلڈنگ کی انجینئرنگ ہوتی ہے مسلمان اس میں ٹاپ پر تھے، کوئی نہیں تھا ایسا۔ علم جراحی میں آج بھی جتنے آلات استعمال ہوتے ہیں، علم جراحی میں یہ جو سرجری ہوتی ہے اس میں جتنے آلات استعمال ہوتے ہیں یہ سارے مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ القانون فی الطب، یہ ابو علی سینا کی طب پر وہ کتاب ہے جو آج بھی یورپ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی ہے۔ علم کیمیا کا سب سے بڑا ماہر جابر بن حیان مسلمان تھا۔ حضرات محترم، اگر اس مضمون کو جو میں ابھی آپ کو چند جملے پیش کر رہا ہوں آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسانات، یہ پروفیسر غلام جیلانی برگ ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے کہ اسلام نے یورپ پر اپنے کیا اثرات چھوڑے اور یورپین کتنے متاثر ہوئے اسلام سے، اور مسلمان سائنسدانوں نے کتنی بڑی بڑی ایجادات کی اور دنیا پر احسان کیا۔ آج کیوں مسلمان سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے؟
آج کیوں مسلمان پیچھے ہیں؟ بھائی اسکول تو بہت کھل گئے، گورنمنٹ سارے پیسے خرچ کرتی ہے تو اسکولوں پر کھلتی ہے، پرائیویٹ ادارے بھی کھلے ہیں، مگر سائنسدان کوئی نہیں پیدا ہو رہا، بس نقل مارنے والے پیدا ہو رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جو یورپ والے کر رہے ہیں ان کے پیچھے چلتے رہو۔ تو دوستو اس لیے یہ جو آپ بچوں کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو اس میدان میں وسعت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغ کو اوپر لے جائیں، نقل کرنا چھوڑیں، آگے جائیں، نقل نہ کریں، عقل کریں۔ مسلمان دنیا کی سب سے بلند ترین قوم ہے ذہنی اعتبار سے، لیکن ہمیں زمین پر پٹخ دیا گیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ادارے یہود اور نصارہ کے ہیں، ٹیکنالوجی پر قبضہ یہود اور نصارہ کا ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم پڑھنے اور علم کی صحیح تہ میں جا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اسکول میں پڑھنے والے طلباء کو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔